آصف صاحب میرے سامنے صفحہ نمبر ہے 1322. آپ ممبر ہے قومی اسمبلی کے, آپ بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں. قومی اسمبلی کی ڈیبیٹ ہے. یہ 20 اپریل 1994 کو نصیر اللہ بابر, جن کا تعلق اس پارٹی سے ہے جو آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں اور آپ سندھ کے اندر وہ موجود ہیں, انہوں نے بیان کیا کہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس میں غلطی کا احتمال نہ ہو. وہ بات کر رہے ہیں کہ یونس حبیب نے پیسے دیے کس طرح. انہوں نے کہا کہ initially Jam Sadiq Ali was given 15 crores for having helped him, that is Yunus Habib, in establishing the bank, and then later on he received another 17 crore apart from this his lady wife and a son who has been receiving money subsequently. اور اس کے بعد کا لائن ہے الطاف حسین 2 crores, Yusuf Memon advocate for disbursement to Mr. Javed Hashmi and Ijaz ul Haq as well. تو جس پارٹی کے ساتھ آپ کولیشن پارٹنر ہیں ان کے ایک بڑے سینئر ممبر نے فلور آف دی اسمبلی, جو اسمبلی کا ریکارڈ کا حصہ ہے, الطاف حسین صاحب کا نام دیا ہے. گو ہیڈ. طلعت دیکھیں, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ الطاف حسین کا نام لینا, اور دوسرا الطاف حسین کو وہ پیسے پہنچنا. جب یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ جی الطاف حسین کو پیسے دینے کے لیے کہا گیا تو انہوں نے انکار کر دیا, تو پھر اسے اس شخص کو ڈھونڈنا چاہیے, خواہ وہ ایم آئی کے لوگ ہیں, ایجنسیز کے لوگ ہیں, یا کوئی اور بینکرز ہوں, کہ انہوں نے اس طرح کا جو اقدام کر کے اپنی لسٹ میں نام ڈالا ہے وہ یوسف ایڈوکیٹ کون ہے. اور اب کیونکہ یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں ہے تو ہم جو جس بات پہ اپنی قائم ہے اسی پر قائم رہیں گے, اور ہم اب اس شخص کو یہ ثابت کرنا ہے, کیونکہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ الطاف حسین کو پیسے نہیں ملے تو یہ پیسے ایم آئی کے پاس گئے ہیں, یہ پیسے یونس حبیب نے اپنے کسی آدمی کو دیے ہیں, یا کسی تھرڈ پرسن کے پاس گئے ہیں. لیکن نہ اس قسم کے کبھی بھی کوئی ایسی چیز الطاف حسین کے حوالے سے ہوئی ہے, اور نہ انشاءاللہ ایسی ہوگی. اور الطاف بھائی اس کو بالکل ڈینائی کر چکے ہیں, اور ہمارے پاس الطاف بھائی نے وعدے کر دیا کہ ہم نے جب انکار کر دیا تو ہم نے 1 روپے بھی کسی سے نہیں لیے, نہ سیاست میں اس قسم کی گند میں, اس قسم کی برائی میں ہم کبھی انوالو رہے ہیں. لیکن اصب آپ یہ بات تو اپریشیٹ کریں گے نا کہ سبھی ڈینائی کر رہے ہیں. نہیں, ہم ڈینائی نہیں کر رہے, ہم تو بتا رہے ہیں کہ جی جب یہ کہا گیا, اور خالی ہم نہیں کہہ رہے. آج اگر یونس حبیب کو آپ لائن پہ لیں تو آج یونس حبیب بھی آپ کو بتائیں گے, اور انہوں نے اسٹیٹمنٹ میں واضح کہا ہے کہ جی الطاف حسین کو پیسے نہیں دیے. اور اگر کوئی تھرڈ پرسن کسی ایجنسیز نے رابطہ کر کے باہر سے یا کوئی لسٹ میں نام ڈالا ہے تو اس کو بھی سامنے لایا جائے. ہم کب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو ہے اس کی تحقیقات نہیں ہوں, بالکل تحقیقات ہونی چاہیے. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جی بالکل, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے لیے یہ بھی ظاہر اہم ایشو ہوگا کہ جو آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے سینئر ممبر ہیں, ایف آئی اے کی رپورٹ کے اندر بھی یہ معاملات درج ہیں, تو ان سے بھی جواب طلبی کیجئے کہ انہوں نے الطاف حسین صاحب کا نام جو ہے کیوں ڈالا. میرے خیال میں دوسری جماعتیں بھی یہی کریں گی. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, صرف یونس حبیب کے ڈینائل سے بات نہیں چلے گی. ذرا اعزاز کو میں یہاں پہ لانا چاہوں گا. اعزاز یہ بتائیے گا, یونس حبیب واضح طور پر یہ باتیں کر رہے تھے یا آپ کو لگ رہا تھا کہ وہ ظاہر ہے اب عمر بھی ان کا اس طرح ساتھ نہیں دے رہی, ان کے جو ہے سوچ کے اندر بھی کوئی تھوڑا سا ذوف آ گیا ہوگا, ان کی ذرا کیفیت بیان کیجئے گا جب یہ تمام حالات بیان کر رہے تھے. گو ہیڈ. طلعت صاحب, جو پہلی گفتگو تھی اس میں بڑا ربط موجود تھا, بڑا سپونٹینیس ان کا جواب تھا, اور اس طرح کا پہلا جواب تھا کہ جس طرح وہ ان باتوں پہ یقین رکھتے ہیں. جو دوسری ان سے گفتگو ہوئی ہے, اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا, میں نے کراس کوسچننگ ان سے کرنے کی کوشش کی ہے, تو ان کی گفتگو میں ربط موجود نہیں تھا, اور ایسا محسوس ہوتا تھا. اور جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا بھی کہ ہمیں ایم کیو ایم نے رابطہ کر کے کہا تھا کہ آپ ان کا انٹرویو کریں, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ غالباً ایم کیو ایم کا یونس حبیب سے کوئی رابطہ ہوا تھا, اور اس وجہ سے یہ میڈیا والوں کو بھی کہا گیا تھا کہ وہ کریں. دوسری بات طلعت صاحب میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو یونس حبیب صاحب نے سپریم کورٹ میں بھی بیان دیا ہے, اور ایف آئی اے کو بھی جو بیان دیا تھا, جو بیان کی کاپی بھی میرے پاس موجود ہے, اگر آپ کہیں گے وہ اویلیبل بھی ہو جائے گی, اس میں یوسف جو میمن ہے ان کا تذکرہ اس اعتبار سے آیا ہے کہ یہ ان سیاستدانوں کو یوسف میمن پیسے دیں گے ایڈوکیٹ جو آئی ایس آئی سے براہ راست نہیں لینا چاہتے, براہ راست نہیں لینا. جی ٹھیک جی. تو یہ جو بیان بریگیڈیئر امتیاز کا جس کا حوالہ دیا جاتا ہے تو وہ اس اعتبار سے اس کی اتنی اہمیت ہی نہیں ہے, کیونکہ بریگیڈیئر امتیاز یا کسی فوجی کو تو استعمال ہی نہیں کیا گیا اس میں. اچھا چلیں, اسٹے ود می, ذرا اس کے اوپر واپس. ریئلسٹکلی اسپیکنگ
جو کورٹ کی کیپیسٹی ہے, جو کورٹ کے برڈن ہیں, جو کورٹ کے سامنے کیسز ہیں, بہت بڑی فائل نہیں کھول لی کورٹ نے اپنے لیے. یہ تمام جو موجودہ حالات کے اندر جو کیسز ہیں اس کے اوپر شواہد اکٹھا اتنا کرنا مشکل ہے. اتنے عرصے کے بعد یہ کیس سامنے آیا تو پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوگا. یہ ببل ہے, یہ برسٹ ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. اصل میں کل کا جو دن ہے جی, آئی تھنک وہ کافی امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ یونس حبیب صاحب کی جو بیان تھا اس کے رد عمل میں انہوں نے کہا ہے کہ سب سے, اسلم بیگ صاحب سے بھی, اسد رانی صاحب سے بھی, سلمان راجہ ہمارے وکیل جو ہیں ان سے بھی, کہ آپ جی اس کا رد عمل کل دیں, اور پھر اس کی بنیاد پر شاید کورٹ فیصلہ کرے گا کہ اس نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے, کیا کوئی کمیشن بٹھانا ہے. ایک پٹیشن میں ویسے ایک ضمناً جملہ کہہ دو پھر آپ کمپلیٹ کر دیں. یہ کورٹ جو لوگ کور کرتے ہیں انہوں نے اتنے کل کے اہم دن دیکھے ہوئے ہیں کہ شاید پاسبل نہ ہو. جو آپ کی ایکسپیکٹیشن لیول ہے, ہر دن ہمیں اہم لگتا ہے لیکن پھر ہر دن اہم نہیں ہوتا اور اگلا دن اہم لگتا ہے. سو وٹ آئی ایم سیئنگ از کہ پریکٹیکلی اگر آپ اس دیکھیں تو کیس کے اندر آپ کو جان نہیں ملے گی. آئی تھنک جی کہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ایکسپیکٹیشن شاید لوگوں کی زیادہ ہائی ہوں, لیکن ہم سپریم کورٹ سے ہائی ایکسپیکٹیشنز ہی رکھ سکتے ہیں اور رکھنی چاہیے, عوام کو رکھنی چاہیے. اب اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی کہ یہ کس ڈائریکشن میں جانا ہے اور کس طریقے سے چلنا ہے, تو وہ آئی تھنک اس کو متعین کورٹ اگر کل ضرور کرتی ہے, شاید اس قسم کی چیزیں سامنے نہ آئیں, لیکن آج ہم یہاں پر بیٹھے اگر یہ ڈبیٹ ہی کر رہے ہیں اور ان پر کھل کے ایسے ایشوز پہ باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ بھی ایک میرے خیال سے قوم کے لیے ایک بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے. گو ہیڈ, اور میرے پر آخری پوائنٹ بھیجی, گو ہیڈ بتائیے. طلعت صاحب, جو آپ نے بات کہی ہے کہ اس کیس میں جان ہے یا نہیں ہے, اس حد تک تو آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم اگر میمو کمیشن کے بھی کیس کو لیں تو بہت زیادہ ہائپ ہوئی, بڑی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہوئی. کورٹ کو ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے وٹنسز کے اوپر, ایویڈنس کے اوپر, اور ہمارا سسٹم ابھی تک ہائی چیکڈ ہے. اور اس حوالے سے تو یس کہ جب یہ کیس آگے بڑھے گا, کیا جن لوگوں نے وٹنسز دی ہیں کیا وہ ایک سٹیٹمنٹ دینے کے بعد تھوڑی دیر میں سٹیٹمنٹ چینج کرتے ہیں, ہوتا رہتا ہے, یا اگلے دن چینج کرتے ہیں, یا آتے نہیں ہیں, تو یہ سب کچھ تو ہوگا. اب کورٹ جو ہے خود سے ڈیسائیڈ کر نہیں سکتی, لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں ایز اے اسٹیک ہولڈر پولیٹیکل پارٹیز کو اور میڈیا کو اور جوڈیشری کو ہمیں وی شوڈ گیو اٹ اے بیسٹ, بیکاز یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اور اس چیز کو کلیئر اگر ہم کر لیں گے. اور اگر نہیں ثابت ہوا, اگر نہیں ثابت, جن لوگوں کے نام آئے, میں ویسے ایک گزاری, نہیں ثابت ہوا, جن لوگوں کے نام آئے, جن پارٹیوں کے نام آئے ہیں, وہ آپ کو سو بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارا نام رگیدا ہے, پروف کچھ نہیں ہوا, آپ نے ہماری ایسی کی تیسی کر دی ہے. سو یو انڈرسٹینڈ کہ اگر کورٹ نے وہ فیصلہ نہیں کیا جس کی توقع ہے تو اس کے ریپرکشنز بھی ہوں گے, اس میں پرسنالٹیز کے نام انوالو ہیں. صحیح بات, لیکن جہاں پہ جی میرے خیال سے مین بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں, دیکھیں مارشل صاحب نے جب یہ پٹیشن ڈالی تو ان کی خواہش یہ تھی کہ کورٹ جو ہے ہمیں قوم کو راستہ دکھائے کہ جی کس طریقے سے ہم نے آگے چلنا ہے, کیا چیزیں اقدام اٹھائے جائیں کہ ایسی باتیں دوبارہ اس قوم کے ساتھ نہ ہوں. دوبارہ اس قوم کے ساتھ بہرحال مجھے اور ویسے آپ کی پارٹی سے گزارش ہے, غلام اکبر صاحب مجھے ایس ایم ایس کر رہے ہیں, ایک تو آپ کی پارٹی کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے نا وہ پتہ نہیں ہتھے سے اکھڑ جاتے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کا عمران خان کے خلاف گرج ہے. ہمارا عمران خان کے خلاف کوئی گرج نہیں ہے, لیکن اگر آپ سیاست میں آئے ہیں تو تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ کیجئے. عمران خان صاحب کی کتاب ہی پڑھ لیجئے, خود ہی میں غلام اکبر صاحب کو کہہ رہا ہوں جس میں انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے, اور ادھر حوصلے اور تحمل کے ساتھ. مطلب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور آئی ایم شیور کہ ہم کرٹیسزم کو بھی بڑے اچھے طریقے سے لیتے ہیں. یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے, مطلب یہ کہ میں آپ سامنے آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان سے ہماری کوئی گرج نہیں. اگر ڈیبیٹ کرنی ہے اس میں تنقید ہوگی. عمران خان صاحب نے معافی مانگی, بڑی اچھی بات کی انہوں نے, بٹ ہی واز سپورٹنگ جنرل پرویز مشرف 1, he was dining with جنرل پرویز مشرف along with جنرل 2 and then so many other things. سو میرے خیال میں اپنی پارٹی بالکل ڈیبیٹ کا مقصد کسی کی حد تک نہیں ہے. ہم نے ایشوز ٹیبل پہ رکھے ہیں, ہو سکتا ہے بعض ایشوز آپ کو پسند نہ آئے ہوں, ہو سکتا ہے پسند آئے ہوں. آپ ساروں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں شرکت کی. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ, تاریخ جو ہے کبھی نہ کبھی ہمارے سامنے یقیناً کھڑی ہو جاتی ہے. بہت سارا ایک تسلسل ہے جس میں غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. میرے خیال میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب غلطی ہو تو اس کو مان لی جائے, اور اگر نظام کے خلاف غلطی ہے تو نظام کو اسی وقت نوٹس لینا چاہیے تھا. اف یو آسک می, سب سے بڑی جو غلطی ہوئی کہ کورٹ نے اس کا پہلے نوٹس نہیں لیا, اور اب بہت سارا وقت جو ہے شواہد کے ساتھ نکل چکا ہے. دیکھتے ہیں کورٹ اس کو پکڑ سکتی ہے وقت کو کہ نہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.